پینے سے روکے رکھا ہے، آج میں اس بندے کے حق میں شفاعت کرتا ہوں، یا اللہ میری شفاعت اس بندے کے حق میں قبول فرما۔ اللہ پاک روزے کی شفاعت قبول فرما کر اس بندے کو جنت عطا فرما دے گا، اور قرآن عرض کرے گا یا اللہ میں نے اس کو رات کو سونے سے روکے رکھا، یہ راتوں کو اٹھ اٹھ کر میری تلاوت کرتا تھا، یا اللہ آج میں اس کی سفارش کرتا ہوں، یا اللہ میری سفارش میری شفاعت کو اسے حق میں قبول فرما۔ اللہ پاک شفاعت کو قبول فرما کر اس کو بھی جنت عطا فرما دے گا۔ تو گہرا تعلق ہے میرے بھائیوں ان تینوں میں، قرآن، رمضان، صاحب قرآن۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک ہم سب کو ان تینوں چیزوں کی سچی سچی محبت نصیب فرما دے، سچا سچا پیار نصیب فرما دے۔ قرآن سے پیار، رمضان سے پیار، صاحب قرآن سے پیار۔ میرے بھائیوں ہمارے دل میں صرف ان چیزوں کی محبت ہونی چاہیے، قرآن سے پیار۔ ہمارے بزرگان دین نے کتنا قرآن سے پیار کیا ہے، اتنا قرآن رمضان کے مہینے میں پڑھتے تھے۔ حضرت قتادہ صحابی رسول ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی پیارے صحابی ہیں۔ ان کا انداز یہ ہوتا تھا یہ 7 دنوں میں ختم قرآن فرمایا کرتے تھے۔ عام روٹین میں رمضان سے ہٹ کر ان کی زندگی کا یہ معمول تھا، قرآن کی اتنی تلاوت کرتے تھے کہ یہ 7 دنوں میں قرآن پاک ختم فرما لیا کرتے تھے۔ پھر جب رمضان کا مہینہ آتا تو رمضان کے جو پہلے 20 دن ہوتے تھے اپنی تلاوت اور زیادہ کر لیتے تھے۔ رمضان کے مہینے میں 3 دنوں میں ختم قرآن فرمایا کرتے تھے، پہلے 20 دنوں میں۔ جب آخری عشرہ آتا صحابہ کو پتہ ہوتا تھا یہ بڑی رحمتوں والا مہینہ ہے، بڑی برکتوں والا مہینہ ہے۔ پہلے 20 دنوں میں تو 3 دنوں میں قرآن پاک ختم فرماتے تھے، آخری عشرے میں حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے بھائیوں روزانہ 1 مرتبہ ختم قرآن پاک فرمایا کرتے تھے۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو تو آپ سارے جانتے ہی ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ رمضان کے مہینے میں 60 مرتبہ ختم قرآن فرمایا کرتے تھے۔ اور ہمارے بہت ہی پیارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، وہ رمضان کے مہینے میں 61 مرتبہ قرآن پاک ختم فرمایا کرتے تھے۔ 30 قرآن پاک دن کے وقت پڑھتے تھے، 30 قرآن پاک رات کے وقت پڑھتے تھے، 1 قرآن پاک تراویح کے اندر پڑھا کرتے تھے۔ 61 قرآن پاک امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پڑھا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں یہ ساری باتیں بتانے کا مقصد یہ ہے، چلیں زیادہ نہیں کم از کم ہم رمضان کے مہینے میں 1 قرآن پاک تو پڑھ سکتے ہیں نا۔ اپنے بزرگوں کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے، اپنے اسلاف کی سیرت کو دیکھتے ہوئے، ان کی زندگی کو اپناتے ہوئے، جس طرح وہ رمضان کے مہینے میں کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے، میرے بھائیوں کاش کہ ایسا ہو، ہم بھی ہمارے پاس یہ بڑی برکتوں والا رحمتوں والا مہینہ آ گیا ہے، ہم بھی شروع ہو جائے قرآن مجید کی تلاوت کرتے کرتے 1 قرآن پاک تو ہم خود پڑھ لیں، اور 1 قرآن پاک نماز تراویح کے اندر آ کے سن لیا کریں۔ 2 قرآن پاک تو بڑی آسانی سے ہو سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے، رمضان المبارک کا یہ بہت ہی پیارا عظمتوں والا مہینہ ہمارے پاس ہے۔ 3 رمضان المبارک یوم خاتون جنت ہے۔ 3 رمضان المبارک، آج 2 ہے نا تو کل 3 ہے۔ 3 رمضان المبارک کو کیا ہوا تھا میرے بھائیوں؟ 3 رمضان المبارک ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی، شہزادی بیٹی حضرت امام حسن اور امام حسین کی امی جان اور جنتی عورتوں کی سردار سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال ہے۔ آپ کا یوم وصال ہے تو آپ کی بھی میں آپ کو ایک بات سناتا ہوں کہ روزوں سے کتنا پیار تھا آپ کو، روزوں سے کتنی محبت تھی۔ رمضان کا مہینہ چاہے گرمی میں ہو چاہے سردی میں ہو، میرے بھائیوں روزے تو رکھنے ہی رکھنے ہیں۔ رب کا حکم ہے، 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرنے والے کا حکم ہے، وہ ہمیں حکم دے رہا ہے، وہ ہمارا مالک بھی ہے، ہمارا رازق بھی ہے، اس نے ہی ہمیں جان دی ہے، اس نے ہی ہمیں حکم دیا ہے روزے رکھنے کا۔ اب سیدہ فاطمہ الزہرا کی سیرت دیکھیں کتنی پیاری سیرت ہے۔ حضرت ام ایمن صحابیہ ہے، آپ بیان کرتی ہے کہ رمضان کا مہینہ تھا، بڑی سخت شدت کی گرمی تھی۔ آپ کہتی ہیں کہ میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کی طرف چل پڑی۔ جب میں ان کے گھر کے پاس پہنچی تو آپ بیان کرتی ہیں کہ میں نے سنا کہ اندر سے
رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں گرمی کی شدت میں چکی چلنے کی آواز آ رہی ہے. کس کی آواز آ رہی ہے؟ چکی چلنے کی. اب آپ تو جانتی ہوں گے آٹا پیسنے کے لیے اس وقت چکی چلائی جاتی، تو چکی چلنے کی آواز آ رہی ہے. آپ فرماتی ہیں کہ دروازے کی درار سے میری نظر پڑی، مجھے پہلے تو میں یہ سمجھی کہ سیدہ فاطمہ گھر میں ہی ہے، لیکن جب دروازے کی درار سے میں نے دیکھا، میری نظر پڑی تو دیکھا چکی خود بخود ہی چل رہی ہے. اللہ ذرا بلند آواز سے کہنا سبحان اللہ. کہتی ہیں پہلے میں یہ سمجھی تھی کہ سیدہ فاطمہ گھر میں ہی ہے اس لیے چکی چلنے کی آواز آ رہی ہے. وہ کہتی ہے جب میری اندر نظر پڑی نا تو میں نے دیکھا چکی خود بخود ہی چل رہی ہے. یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے، یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے. زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے تو چکی خود بخود ہی چل رہی ہے. وہ بیان کرتی ہیں میں نے دیکھا امام حسن اور امام حسین جھولے میں ہے اور جھولا خود بخود ہی ہل رہا ہے. ذرا بلند آواز سے کہنا سبحان اللہ. خود بخود ہی جھولا ہل رہا ہے، چکی خود بخود چل رہی ہے. حدیث میں یہ آیا ہے. وہ کہتی ہیں میں نے جب دیکھا وہ بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو جب میں نے دیکھا وہ آرام سے چکی کے پاس سو رہی ہیں. آپ آرام فرما رہی ہیں، سو رہی ہے، چکی بھی چل رہی ہے اور بچوں کا جھولا بھی ہل رہا ہے. وہ کہتی ہیں میں بڑی پریشان ہوئی، میں باغی اس دربار میں چلے گی جہاں پہ ہر مسئلے کا حل موجود ہے. وہ کون سا دربار ہے؟ وہ نبیوں کے سردار کا دربار ہے. صحابہ کو جب بھی کوئی پریشانی ہوتی، کوئی بھی مسئلہ ہوتا، وہ سرکار کی بارگاہ میں. آپ فرماتی ہیں میں گھبرا گئی دیکھے کہ یہ کیا معاملہ ہے. کہتی ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچ گئی، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آج بڑا ہی عجیب و غریب نظارہ دیکھا ہے. میں سیدہ کے گھر میں گئی تھی، میں نے دیکھا سیدہ آرام فرما رہی ہے، چکی خود بخود ہی چل رہی ہے اور جھولا بھی خود بخود ہی ہل رہا ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو بڑی پریشان ہوں، بڑی حیرانگی والا معاملہ ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ام ایمن پریشان ہونے والی کوئی بات نہیں ہے، میری لاڈلی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے روزہ رکھا ہوا ہے، گرمی کی شدت ہے، میرے رب نے نیند طاری کر دی ہے میری بیٹی پر تاکہ وہ آرام کر سکے، اور میرے رب نے فرشتوں کو بھیج دیا ہے او فرشتوں جاؤ میری فاطمہ کے گھر جاؤ، جا کے چکی بھی چلاؤ اور میری فاطمہ کے بچوں کو جھولا بھی تم نے ہی دینا ہے. اللہ یا رسول اللہ. یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے، یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے. زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے، زمانہ جتنا بھی لنگر کھا رہا ہے، یہ سارا صدقہ ہے سرکار کی آل کا. میرے بھائیوں اس بات سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے. سبحان اللہ تو کہہ دیا، سبحان اللہ کہنے والی بات تھی. اس بات سے ہمیں یہ سبق بھی ملتا ہے چاہے گرمی ہو چاہے سردی ہو روزہ رکھنا ہی رکھنا ہے. یہی سرکار کے صحابہ کا طریقہ ہے، یہی سرکار کے اہل بیت کا طریقہ ہے. آج تو لوگ کہتے ہیں بس سردیاں آ جائیں، جلدی جلدی سردیاں آ جائیں، سردیوں میں روزہ رکھنے کا مزہ آئے گا. ہر بندہ دعائیں کرتا ہے، لیکن مولا علی مشکل کشا شیر خدا کی آرزو کیا ہوتی تھی؟ مولا علی سے پوچھا گیا آپ کو کتنی چیزیں پسند ہیں؟ آپ نے کہا مجھے 3 چیزیں پسند ہیں. پھر آپ سے پوچھا گیا اچھا جی 3 چیزیں پسند ہیں، کون کون سی چیزیں پسند ہیں؟ ان 3 چیزوں میں سے مولا علی نے فرمایا مجھے ایک چیز یہ پسند ہے، رمضان کا مہینہ ہو سخت گرمی ہو، اس گرمی کے اندر روزے رکھنا مجھے بڑا پسند ہے. یہ ہے سرکار کے صحابہ. صحابہ وہ صحابہ جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی، خدا کا قرب حاصل تھا، نبی کی دید ہوتی تھی. میرے بھائیوں صحابہ کی تو تمنا ہوتی تھی کہ گرمیوں میں روزے ہوں. آج ہماری تمنا یہ ہوتی ہے کہ سردیاں آ جائیں.
کسی طریقے سے بس یہ 10 دن اگلے سال اور سکون ہو جائے گا. ہم پورا حساب کتاب کیلکولیٹر پکڑ کے لگاتے ہیں کب آئیں گی سردیاں, کب آئیں گی سردیاں. لیکن صحابہ کا انداز دیکھیں, مولا علی کا انداز دیکھیں, ان کو مزہ آتا تھا گرمیوں کے روزے رکھنے کا. پتہ چلتا ہے نا, پتہ چلتا ہے, روزہ بتاتا ہے کہ روزہ ہے. گرمیوں میں تو پتہ چلتا ہے, سردیوں میں کیا پتہ چل رہا ہے. اور جب پتہ چلے گا مزہ تو پھر تب آنا ہے نا, جب پتہ چلے گا. جے سونا میرے دکھ وچ راضی سکھ نو چلے ڈاوا. روزے کا حکم کس نے دیا ہے؟ اللہ نے. بس روزہ رکھے, گرمیاں ہو یا سردیاں ہو, اور اس شعر کو یاد رکھے, جے سونا میرے دکھ وچ راضی سکھ نو چلے ڈاوا. جے سونا میرے دکھ وچ راضی سکھ نو چلے ڈاوا. غلام فریدا کتے مل پے سونا تے میں لکھ لکھ شکر مناوا. رمضان کا مہینہ میرے بھائیو, نماز تکبیر اولا کے ساتھ, قرآن کی تلاوت, درود پاک پڑھے اور استغفار کرے, کلمہ طیبہ کا ورد کرے. بڑی ہی برکتوں والا مہینہ ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدبخت ہے وہ بندہ جس نے رمضان کا مہینہ پایا, رمضان کے مہینے کے روزے نہ رکھے. بدبخت ہے وہ بندہ. تو ہم نے بدبخت نہیں ہونا, بلکہ ہم نے خوش بخت ہونا ہے. رمضان کے روزے رکھنے ہیں. اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک رمضان کے مہینوں میں جن لوگوں کی بخشش فرماتا ہے, اللہ پاک ہمیں بھی ان لوگوں